کیا لوگ چھوڑ کے گئے حضور اپنے پیچھے، کیا لوگ چھوڑ کے گئے حضور، اللہ اکبر۔ اچھا پھر دوسری طرف ایک بات ہے ان کا جذبہ جہاد اور جو قربانی کا شوق، مطلب ایک عجیب شوق ہے کہ تلوار مارنے کا بھی شوق ہے، تلوار کھانے کا بھی شوق ہے، مطلب عجیب و غریب۔ کیا اصل میں حضور علیہ السلام نے جو آخرت کا نقشہ ان کے سامنے کھینچا، کامیابی اور ناکامی کا معیار ان کو بتایا، جنت کی نعمتیں بتائیں، ان سے زیادہ کوئی یقین کرنے والا تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو یقین ہو گیا، وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ صحابی کھجور کھا رہے تھے، کہا یا رسول اللہ اگر مارا جاؤں تو کیا ہوگا؟ کہا جنت میں جاؤ گے۔ تو کہا پھر کھجور کیا کھانی، کھجور رکھی، گئے اور جا کے شہید ہو گئے۔ تو ان کا یقین بہت کامل تھا۔ حضرت سعد اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے ایک تو ان کا رشتہ ہوا اور حضور نے انتظام کرایا، اور ابھی رشتہ ہوا ہے کہ جہاد کا اعلان ہو گیا۔ یہ نکلے ہوئے تھے اپنی بیوی کے لیے کچھ تحائف اور گفٹ لینے کے لیے، زندگی بھر کی جمع پونجی تھی، جمع پونجی تھی، اور جب اعلان جہاد سنا نا تو انہی پیسوں سے انہوں نے گھوڑا اور تلوار خریدی اور میدان جہاد میں اور وہاں جا کے شہید ہو سعد اسد رضی اللہ تعالیٰ۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں جو ہے معرکے میں تھے اور بے دھڑک لڑ رہے تھے۔ کسی نے توجہ دلائی، اکرمہ اتنا بے دھڑک نہیں لڑو، زخمی ہو گئے ہو، مارے جاؤ گے۔ کہنے جاہلیت میں لات منات اور عزات کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، تو آج رب کے نام پہ جان نہیں قربان کریں گے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے میدان پہ، صحابہ کرام کی کھجوریں درختوں پہ لگی ہوئی ہیں، ہمیں پیمنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پاس کچھ نہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، بھوک نہیں جا سکوں گا، سفر نہیں کر سکوں گا، بے چین ہونے کی گلیوں میں آوازیں لگا رہے ہیں، ہے کوئی مجھے تبوک لے جائے میں مال غنیمت اس کو دے دوں، ہے کوئی مجھے تبوک لے جائے میں مال غنیمت اس کو دے دوں۔ حضور کے خادم حضرت مرنے کے لیے دے رہے ہیں، اللہ سب کچھ قربانی دیکھیں جذبہ۔ حضرت انس جو حضور کے خادم ہیں، بدر میں 12 سال کے تھے، اللہ اکبر، اور احد میں 13 سال کے تھے، لیکن تھے مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ بدر میں حضرت عمیر بچہ نہ چھپتا پھر رہا ہے حضور سے، حضور نے ڈھونڈ لی، اور تم چھوٹی عمر، رونے لگ گئے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیے، روتے روتے انہوں نے اجازت مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حنظلہ پہلی رات کی دلہن، غسیل ملائکہ، ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا اور میدان جہاد میں پہنچے، فرشتے لاشا اٹھا کے لے گئے، آسمانوں سے اس حضور کے حوض کوثر کے پانی سے ان کو غسل دیا ہے، اللہ اکبر، اور لا کر واپس زمین پہ رکھا اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، وہ ان کا جذبہ جہاد تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ام عمارہ، خواتین بھی پیچھے نہیں، ام عمارہ احد میں حضور کے ساتھ گئی تھی زخمیوں کو پٹی کرنے کے لیے، جب دیکھا نا کہ رن بدل گیا ہے اور معرکہ بدل گیا ہے، انہوں نے پٹیاں رکھی سائیڈ پہ، تلوار اٹھائی اور حضور کے پاس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ابن کمیہ جو ہے نا وہ تاڑ میں تھا حضور علیہ السلام کو مارنے کے لیے، یہ ابن کمیہ کے سامنے کھڑی ہیں، وہ اتنا بڑا شہ سوار تھا، یہ سامنے آتی رہی، اس کو کسی گڑھے میں گرایا انہوں نے دھکا دے کے، ان کے اس کندھے پہ یہاں ایک گہرا کھڈا ہو گیا، زخم اتنا بڑا لگ گیا ان کو۔ حضور ان کو دیکھ کے مسکرا رہے، کہنے لگے کہ ام عمارہ تم صرف زخمیوں کی تیمارداری نہیں کرتی ہو، تم تو بڑی مجاہدہ بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا شوہر بھی ساتھ تھے، 2 بیٹے بھی ساتھ تھے، وہ بھی سب زخمی۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو نے کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ تو کر رہے، حضور نے فرمایا ام عمارہ چاہتی کیا ہو، کچھ چاہیے؟ اللہ کہا بس جب احد میں آپ کے ساتھ ہیں تو جب آپ جنت میں جائیں گے تو کسی پڑوس کے گھر میں ہمیں بھی رکھ لیں۔ ارے بھائی کیا حضور نے کہا رفاقت نہ چھوٹے حضور آپ کی، رفاقت نہ چھوٹے، جذبہ دیکھیں، سر جائے۔ ام عمارہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کر دیجئے گا، حضور نے کہا ام عمارہ میں نے تجھے جنت میں پڑوس عطا کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ ایک ایک صحابی کا، حضرت ابو دجانہ ہوں جو لنگڑاہٹ کے ساتھ، کچھ نہیں تھا پاس ان کے پاس، اگر میں یہ جملہ کہوں نا کہ صحابہ کرام کے پاس جذبے کے علاوہ تھا ہی نہیں کچھ، نہ گھر تھا نہ جھونپڑیاں تھیں، کیسے رہتے تھے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اتنا پتا تھا کہ دین، یا رسول اللہ آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، سامنے سے بھی لڑیں گے اور پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ حکم دیں گے تو سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، آپ جہاں اشارہ کریں گے وہاں میرا لاشا پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ان کے جملے اتنے آفاقی ہیں، اور جب وقت آیا صلح حدیبیہ پہ آپ دیکھو یار کیسے حضور کے ہاتھ پہ
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک وہ جذبے کی وجہ سے اللہ نے کہا وانزل السکینہ تمہارے دلوں کو اللہ جانتا ہے. یہ اللہ نے سکینت تم پہ اتاری. ان کے پاس جذبے کے علاوہ کچھ نہیں تھا, اور یہ وہ جذبہ صادقہ تھا کہ میرا رب ہر مرحلے پہ اعلان کرتا تھا, کبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کبھی السابقون الاولون, کبھی وکلا وعد اللہ الحسنی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اور یہ سارے اعلانات کیوں ہیں؟ یہ جذبے کا جواب آتا تھا, جبریل وحی لے کر آتے تھے. کیا بات ہے, اللہ اکبر.